गुड लक ये है कि हमारे दो MPA साहिबान जो PTI में है, मैं JUI में हूँ और MNA हमारा मुस्लिम लीग नून में है। तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त यूनिक कम्बिनेशन बनी है और इस कम्बिनेशन से हम फ़ायदा उठाएंगे और अपने ज़िले को इंशाल्लाह ताला तीनों ज़िलों को इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। 2-3 RHCs जो है मैं कहता हूँ कि इस टेन्योर में मेरे पूरे हो जाएँ और THQ हॉस्पिटल हमारा पटन रीइंफोर्स हो जाए, उसके अंदर फैसिलिटीज़ सारी मौजूद हों। से पहले अपने जो जितने इज्तिमाई काम इनको मैंने करना है, मुझे चाहे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बता दूँ कि इस वक्त आप पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल से आगाह ही होंगे, क्योंकि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा इस चीज़ का तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल पार्टी और KPK में जो है PTI बज़ाहिर लग रहा है कि वहाँ पे हुकूमत बनाएगी। तो इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे और लोअर कोहिस्तान से मुंतखब MPA जनाब सज्जादुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, चूंकि अगर देखा जाए तो आप JUI की टिकट से MPA मुंतखब होके आए हैं, वफाक में देखें तो JUI की कोई चांस नहीं है हुकूमत बनने का। इसके साथ साथ अगर आप KPK में बात करें तो वहाँ पे भी कोई चांस नहीं है हुकूमत बनने का। तो आने वाले दिनों में हमें मतलब JUI और PTI की कोई इत्तेहाद के चांस नजर आ रहा है KP में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त तो क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी और उसके बारे में तो बिल्कुल मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज शाम तक वफाकी हुकूमत, मेरे ख्याल से उनकी जो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून है उनकी कोalition, उसका ब्रेक थ्रू शायद आज रात तक इंशाल्लाह हो जाए। बाकी सूबे में पोजीशन ये है कि PTI बड़ी मजबूत पोजीशन में है जी, और उनको मेरे ख्याल से इत्तेहादियों की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारा अपना एक मौक़िफ़, एक स्टैंड है, हम उस हिसाब से चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, अगले 2 या 3 दिन बड़े अहम हैं, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, देखे जाए तो आप JUI की टिकट से लोअर कोहिस्तान से मुंतखब हुए हैं MPA के लिए। तो अगर आपका इत्तेहाद नहीं बनता है KP में PTI के साथ और मरकज़ में भी आपका कोई चांस नहीं लग रहा, तो आप अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन बेंचेस पे। तो आवाम तो ये नहीं देखती है कि आप अपोजिशन में बैठे हैं या आप हुकूमत में बैठे हैं, ठीक है, वो सिर्फ तरक्याती काम चाहते हैं। तो इस सूरत में अगर देखा जाए तो आपके पास फंड्स बिल्कुल नहीं होंगे, तो फिर आप तरक्याती काम कैसे करेंगे? बात यह है कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इंशाल्लाह ताला साल बाद दूंगा। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। अपोजिशन में हूँ या मैं जहाँ पे भी हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं अपने हल्के के हुकूक लेना जानता हूँ इंशाल्लाह ताला, और मैं पूरी कोशिश करूँगा चाहे जो भी हो। अली अमीन गंडापुर साहब कोई इसराइल से नहीं आए या अमेरिका से नहीं आए, इंशाल्लाह ताला वो हमारे भाई हैं, हम सारे मिल के काम करेंगे और अपने ज़िले की और अपने स्पेशली अपने इस हल्के की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ मेरी ज़िम्मेवारी है और इंशाल्लाह उस पर मैं भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला पूरा करूँगा। क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सन हैं, आपने पहले भी जो है आपका जो दौर था उसमें भी आपने काफ़ी काम किया, लोगों की उम्मीद भी आपसे, तो अल्लाह करे हो जाए ऐसे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उस दिन आपकी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई खासकर कोहिस्तान के हवाले से? मौलाना फजल रहमान साहब से तो सूबाई सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हमारी एक नहीं 2-3 मुलाकातें हुई हैं। बड़ी अच्छी और बड़ी भरपूर और बड़ी खुशाइन बातें हुई हैं और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। उन्होंने यही कहा कि हज़ारा डिवीज़न और स्वाट डिवीज़न से वाहिद मैं एक MPA है, उस पर मुझे उन्होंने मुबारकबाद दी और इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब के साथ तो हम हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये पार्टी तो 2013 से मैं इसके साथ मुंसलिक हूँ। तो अच्छी मुलाकात रही, बड़ी खुशाई, बड़ी मज़ेदार मुलाकात रही, मेरे लिए बहुत अच्छी थी। अच्छा, कोहिस्तान में अगर देखा जाए तो मायारी तालीम की बहुत कमी है जी, और इसके बरकस देखा जाए तो प्राइवेट इदारे जो है वो नकल भी करते हैं, बहुत ज़्यादा नकल होता है और उस चीज़ ने कोहिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इस नकल के रोकथाम के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? इस तरह है कि देखें, कुछ चीज़ें ना हमें खुद करनी पड़ेंगी। उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने कोहिस्तान नहीं आना, या अली अमीन गंडापुर साहब ने, या इमरान खान ने, या नवाज शरीफ ने कोहिस्तान नहीं आना। कुछ चीज़ों को हमने मिन हैसुल कौम ठीक करना है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने इलेक्शन में मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ जुड़े रहे, इसी तरह मेरे आइंदा ये जो मेरा जितना भी टेन्योर है, चाहे 1 साल का है, 2 साल का या 5 साल का है,
اس میں اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ہر مشاورت میں شامل بھی کروں گا. ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے, پھر اس کے بعد ہماری جو روڈ نیٹ ورکس ہیں, کافی سارا کام ہے جو میں نے کرنا ہے. ہر صورت میں کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, چاہے جہاں سے بھی مجھے کرنا پڑے میں کروں گا. اور کچھ چیزیں پہلے سے ہوئی بھی ہیں, ان کو میں نے لنک کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک واضح تبدیلی دیکھیں گے لوور کوہستان میں ہم نے پراپر مینجمنٹ کے ساتھ چیزیں چلانی ہیں. ہم نے اپنے جو ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ ہمارا ادھورا پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے. پھر میرا جو THQ ہاسپٹل ہے پٹن میں, اس میں ڈاکٹرز ہیں, اس میں مختلف فیسلٹیز ہیں, وہ چاہے مجھے جہاں سے بھی لانی پڑی میں اس کو مینیج کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے امید ہے اچھے طریقے سے. جی پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم نے کرنی ہے. ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کوہستان میں کہ جو بھی MLA یا MP منتخب ہو کے آتا ہے تو جو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں انہی کا ہی کام کیا جاتا ہے. چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ ایک روایت رہی ہے اس سے پہلے, تو آپ اس بار جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے انہی کا کام کرو گے یا اوور آل سب کا کام کرو گے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے اللہ نے اگر موقع دیا اور اللہ نے مجھے زندگی دی اور اللہ نے مجھے خدمت کے لیے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ سب کا کام کرو. سارے میرے بھائی ہیں. اور میں نے کل آپ کو پرسوں بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا, میری شکل اگر کسی کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے, میں اب آپ سب کا MPA ہوں. تو میں MPA ہوں اور میں سب کی خدمت کروں گا. اور میں نے سارے لوگوں کو کہا, اور میں اس پلیٹ فارم سے دوبارہ کہوں گا کہ میں نے کوئی انفرادی کام نہیں کرنا, میں اجتماعی کام کروں گا. جو ہماری بیسک نیڈز ہیں وہ اس کو پہلے میں دیکھوں گا, اور میں نے صحیح طریقے سے پہلے اپنے جو جتنے اجتماعی کام ہیں ان کو میں نے کرنا ہے. مجھے چاہے جس حد تک بھی جانا پڑے میں جاؤں گا. میں نے اپنے دوستوں سے, میرے اپنے پرسنل لنکس ہیں جو بھی ہیں میں سارے استعمال کروں گا. میں نے میرے جو 3 روڈز ہیں یہ میری سب سے ٹاپ پریورٹی ہے. اس کو ہم نے فوراً ایکسپیڈائٹلی چیزوں کو ہم نے پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں, مثلا میرا اپنا عزم یہ ہے کہ ایک کیال میں, ایک دوبیر میں, اور ایک ہم نے وہ سلیکشن ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 2-3 RHCs جو ہیں میں کہتا ہوں کہ اس ٹینیور میں میرے پورے ہو جائیں, اور THQ ہاسپٹل ہمارا پٹن ری انفورس ہو جائے, اس کے اندر فیسلٹیز ساری موجود ہوں, ڈاکٹرز تو ایک آدھ ہیں لیکن اس حساب سے THQ ہاسپٹل نہیں ہے, اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے جس کا ہونا چاہیے تھا. بہت بڑی پاپولیشن ہے اور لوگوں کو تکلیف ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے بھی مینیج کرنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں مختلف کوارٹرز کے ساتھ کمیونیکیشن. پھر اس کے بعد ہم نے کوہستان کو اپنے نیچے جو زمینی علاقے ہیں ان کے ساتھ اتنا نزدیک لانا ہے کہ جو فیسلٹیز وہاں ہوں گی وہ فیسلٹیز ادھر بھی ہونی چاہیے. لوگوں کا ایک گلہ رہتا ہے کوہستان میں, چونکہ یہ سوال آپ سے میرے خیال میں بار بار کیا گیا ہے, آج پھر بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ MPA بن گئے ہیں, کہ سجاد اللہ باقی جو ہے وہ الیکشن کے ٹائم کوہستان کے اندر آتا ہے, MPA بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کے بعد نظر نہیں آتا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں کتنی دفعہ MPA بنا, میرا آپ سے سوال. اس سے پہلے ایک دفعہ جی 11 12 13 مہینوں کے لیے میں MPA بنا. بات یہ ہے کہ پہلے کوہستان میں میری جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی, گھر نہیں تھا, زمینیں تھی, میں نے لی بھی تھی, ہم نے ابھی میں نے پراپر اپنا ڈیرا بنایا ہے, اس کو میں مزید اسٹیبلش کروں گا. اس کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ میری خواہش ہے. اور ساتھ میں نے اپنے ایک جو میرے اپنے والد صاحب کے نام سے فاؤنڈیشن کا آفس تھا وہ میں نے بھی بنانا ہے. ابھی میں اسی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے میں اس کی افتتاح کروں گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد آپ کو سجاد ادھر ہی ملے گا. ٹکری میں میرا اپنا ڈیرا ہے, میرا گھر ہے, میری NXC بھی ادھر بنے گی, میں ادھر ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مہینے میں 5 سے 10 دن میں نے لوگوں سے وعدہ کیا, میں مہینے سے 5 دن ادھر ہی رہوں گا. مجھ سے ملنا جو چاہتا ہے وہ ادھر آ سکتا ہے. میں وہ دروازہ وہ تیرا پورے کوہستان کے لیے کھلا ہے, سب کا ہے, ہم سب کا شریک ہے وہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ میں آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں؟ میں اپنے قوم کو, اسپیشلی لوور کوہستان کے لوگوں کو, پلس تینوں کوہستان کے لوگوں کو میں یہی کہوں گا, انتہائی تحمل کے ساتھ اور انتہائی صبر کے ساتھ ہم نے جس طریقے کا جو پچھلا سیاسی اسپین گزارا ہے, اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے جو ہمارے MLA صاحبان ہیں, MPA صاحبان ہیں, سارے انرجیٹک لوگ ہیں, اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ایک ٹیم بن کے انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ سے جہاں سے ہم نے حقوق لینے, ایک ہمارا گڈ لک یہ ہے کہ ہمارے 2 MPA صاحبان جو PTI میں, میں JUI میں ہوں, اور MNA ہمارا مسلم لیگ نون میں, تو ہماری بڑی زبردست یونیک کمبینیشن بنی ہے, اور اس کمبینیشن سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے ضلع کو انشاءاللہ تعالیٰ, تینوں ضلعوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے بنائیں گے. اور جہاں سے جو چیز ہم نے لینی ہو ہم کمبائن ایفیکٹ, جوائنٹ ایفیکٹ کے ساتھ ہم چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری
ایک اچھی کمبینیشن بنی اور اس کمبینیشن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. تھینک یو. ناظرین، سجاد اللہ باقی لوئر کوہستان سے منتخب ایم پی ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں جو ہے کوہستان ترقی کرے، خوشحالی کرے. تو اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.